ہے جو زندگانی باقی یہ ارادہ کر لیا ہے جو زندگانی باقی یہ ارادہ کر لیا ہے، تیرے منکروں سے آقا میں مروں گا لڑتے لڑتے۔ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، ماہ سفر المظفر شروع ہو چکا، ماہ رضا سب کے لیے مبارک ہو۔ میں آپ کے سامنے ہو سکتا ہے لمبا بیان یا لمبی تقریر نہ کر سکوں، احباب کی محبت غالب آئی جس کی وجہ سے آپ کے سامنے مجھے حاضر ہونا پڑا۔ اسی لیے آپ حضرات دیکھ رہے ہوں گے کہ رات کے وقت کالا چشمہ لگائے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ میرا شوق نہیں ہے اور نہ ہی کوئی اسٹائل کے لیے لگایا ہوا ہے۔ آنکھوں میں شدید تکلیف ہے، ویسے بھی ممبئی والے کب کیا لگائیں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن آپ کو میں سب سے پہلے اس کی وضاحت دے دوں کہ یوٹیوبر حضرات بہت سارے اس پر اتنا مسالہ بعد میں لگائیں گے۔ بہرحال میں یہ دعا کرتے ہوئے آیا، منور میری آنکھوں کو اس لیے کہ میں جن کے دربار کا ادنا غلام ہوں، مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی۔ ہمیں تو ابھی آج آنکھوں کی چھوٹی تکلیف ہوگی، لیکن میں نے مشاہدہ کیا ہے اس عظیم المرتبت بزرگ کو افریقہ کی سرزمین پر، جب آپ کی آنکھوں میں شدید تکلیف تھی، ڈاکٹر نے مشورہ دے دیا تھا کہ سوائے آپریشن کے کچھ نہیں ہو سکتا، تو آپ نے آپریشن کے لیے حامی بھر لی، تیار تو ہو گئے، لیکن یہ انوکھا آپریشن تھا، آپ نے ڈاکٹر کو بے ہوشی کا انجیکشن لگانے نہیں دیا۔ ڈاکٹر نے بہت اصرار کیا کہ آپ تکلیف بہت زیادہ ہو جائے گی آپ کے لیے، آپ نے فرمایا میں سہ لوں گا، لیکن بے ہوشی کی حالت کو میں پسند نہیں کرتا۔ اسی حالت میں آپ کا آپریشن بھی ہوا، آنکھوں سے خون بھی رستا رہا۔ عزیزان گرامی وقار، اس عظیم تقوی کی جھلک ہم نے دیکھی ہے اور اسی نیت سے ہم حاضر آئے۔ ہمارا ان کا کہاں کمپیریزن، کوئی نہیں، چے نسبت خاک را با آسمان پاک، کوئی مٹی کو آسمان سے کیا نسبت ہے، لیکن ہم ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان بزرگوں کے فیض سے اللہ تبارک و تعالی ہم کو دنیا میں اور آخرت میں سرخروئی عطا فرمائے۔ تھوڑی کچھ باتیں تو آپ کے سامنے عرض کر کے جائیں گے۔ ابھی محرم الحرام گزرا ہے اور ہر علاقے میں تذکرہ امام حسین کو سن کر کے لوگ جوان ہو بھی چکے ہوں گے، اس لیے کہ ہمارا یہ وتیرہ ہے کہ ہم کربلا کی داستان رونے دھونے اور ماتم کرنے کے لیے نہیں سناتے۔ ہمارا اہل سنت و جماعت کا شیوہ یہ ہونا چاہیے، حسین اعظم کا تذکرہ کوئی اہل دل حضرات میں سے سنائے تو میرا تو یقین یہ کہتا ہے 80 سال کا بوڑھا بھی سنے تو 25 سال کی جوانی آ جانی چاہیے۔ ہاں، ہمیں پتہ ہے اہل بیت اطہار میں، رسول اللہ کے خاندان کے شہزادوں میں بہت سارے انتقال کر چکے، ان کی شہادتیں ہوئی، ان کو کاٹا گیا، ان کے ساتھ دردناک انداز میں وہاں پر معاملات پیش آئے، سب اپنی جگہ پر، لیکن کربلا کے میدان میں صرف اور صرف یہ مظالم اور یہ مسائل ہی نہیں بیان کیے جائیں، بلکہ اپنے نوجوانوں کو یہ بتایا جائے باطل قوتیں چاہے کتنی بڑی طاقت کے ساتھ کیوں نہ آ جائیں، اگر تم حسینی ہو تو کوانٹیٹی کبھی نہیں دیکھو گے، کوالٹی دیکھو گے۔ تم اگر حسینی ہو تو کبھی یزیدی فوج سے نہیں گھبراؤ گے۔ آج لوگ اسی بات سے تو پریشان ہیں، ہم مائنورٹی میں ہیں، ہم اقلیت میں، ہماری تعداد کم ہے۔ یہ باتیں کہنا چھوڑ دو، میں جانتا ہوں پوری تاریخ میں ہمیشہ حق و باطل کی لڑائیاں دیکھو تو ہم ہمیشہ مائنورٹی میں ہی رہے، کبھی ہم تعداد کے بل بوتے نہیں میدان میں آئے۔
میرے عزیزوں، تاریخ کی سچائیاں آج بھی گواہ ہیں۔ بدر کے میدان میں رسول اللہ کے ساتھ جو تھے، کیا وہ مائنورٹی میں نہیں تھے؟ وہ 313 تھے لیکن 1000 پر بھاری تھے۔ اور سب سے بڑی اقلیت، چھوٹی سی تعداد تو کربلا کے میدان میں ہے، جہاں 82 افراد، 72 شہید ہو گئے، اور سامنے 1 گنا 10 گنا 100 گنا نہیں، 22,000 کی تعداد۔ کسی بھی اہل عقل کے سامنے رکھو یہ بات تو وہ نہیں تسلیم کرے گا کہ اس کا مقابلہ ہو سکتا ہے۔ لیکن تاریخ نے یہ بتا دیا ہے کہ جو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہوتا ہے وہ باطل طاقتوں کی تعداد کو کبھی نہیں دیکھتا، وہ حق کا اعلان کرتے ہوئے دنیا سے جاتا ہے۔ اس لیے کہ ہمارا یقین یہ ہے، آج اگر بالفرض گردنیں کٹ جاتی ہیں، ٹکڑے ہو جاتے ہیں تو ہو جائیں، لیکن ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ہم نے آج تک 14 صدیوں میں تاریخ کو دہرایا ہے، بار بار پڑھا ہے، بار بار سنا ہے۔ کسی مجمع میں کہیں یزید کا نعرہ نہیں لگتا، کہیں اس کا نام نظر نہیں آتا، نہ اس کی کوئی ذریت نظر آتی ہے، لیکن ہر محلے میں حسین ضرور نظر آتا ہے، ہر مجلے کی جان حسین ضرور نظر آتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہی تو بات ہے۔ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں، جاؤ دمشق جہاں حکومت تھی، تخت تھا یزید کا، جا کر کے پوچھو کہ یہاں کبھی دارالعمارت، کبھی یہاں پر قصر خلافت اور کبھی تاج و تخت یزید کا لگا کرتا تھا، وہ کہاں ہے؟ لوگ مذاق کریں گے اب تو یہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا قبر کہاں ہے؟ بعض لوگ بتاتے ہیں پورے دمشق کا کوڑا کرکٹ جہاں پھینکا جاتا ہے، ایک کڑا ہے جو ڈمپنگ گراؤنڈ ہے، وہاں یزید کی قبر چھپ گئی، ختم ہو گئی۔ 3 سال حکومت کیا لیکن قبر بھی مفقود، نامعلوم ہے۔ اور دوسری طرف اللہ آپ کو توفیق دے، کربلا کے میدان میں بھی چلے جاؤ اور لوگوں سے پوچھو، ہم نے سنا ہے یہاں ایک میدان تھا، یہاں کے ریگزاروں میں آل رسول کا خون بہ گیا تھا، یہاں ان کے ٹکڑے کیے گئے تھے، وہ کہاں ہیں؟ لوگ یہاں پر بھی تم سے کہیں گے اب وہ خون نہیں ہے، اب وہ ٹکڑے نہیں ہیں، بلکہ کربلا کا میدان تو ایک حزین آبادی میں تبدیل ہو چکا ہے۔ اور یہ دیکھو چمچماتا ہوا سونے کا گنبد جو تمہیں نظر آ رہا ہے، اس پر ایک حزین سرخ رنگ کا جھنڈا لہرا رہا ہے، یہ اس بات کا اعلان کر رہا ہے شاہ است حسین آج بھی بادشاہ حسین ہے۔ میرے عزیزو، کربلا ہم نے بہت سنا ہے، لیکن میں تمہارے دلوں کے اندر وہ جوانی دیکھنا چاہتا ہوں۔ تھوڑا سا وقت ہے، تھوڑا سا وقت آپ مجھے دیں۔ میرے عزیزو، یہ سرخ جھنڈا پوری دنیا کو آج بھی بتا رہا ہے۔ اچھا، اور ایک دوسرا تجربہ میں آپ کو بتاؤں، یزید حکومت کو حاصل کیا، تخت بھی حاصل کیا، اور فوج بھی اس کے پاس، پیسہ بھی تھا، مال بھی تھا، لیکن زیادہ دن تک چل نہ سکا۔ یہ یزید کی داستان بار بار آج بیٹھے ہوئے نشیڑی حکومت کو سنایا کرو۔ تم 5 سال کے ہو اور وہ پوری طاقت و قوت کے ساتھ حاصل کیے ہوئے جب مفقود ہو گئے، معدوم ہو گئے، تم تو ہواؤں میں ویسے ہی چلے جاؤ۔ لیکن ایک اور تجربہ میں آپ کو بتاؤں، امام حسین شہید کربلا، امام علی مقام کے دربار میں جاؤ، ان کے مزار اقدس کے پاس حاضری دینے پر ایک رکت تاری ہوتی ہے، لیکن ہم نے ہر سال دیکھا ہے لوگ دور دراز سے آتے ہیں، چٹھیوں میں کچھ لکھ کر لاتے ہیں اور قبر حسین پر ڈال کر چلے جاتے ہیں۔ وہ چٹھیاں جو ہے وہ تو اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ چھت تک لگنے لگ جاتی ہیں، اتنا انبار جمع ہوتا ہے۔ ہم نے لوگوں سے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا یہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے، لوگ اپنی اپنی حاجتیں اس میں لکھ کر کے ڈال دیتے ہیں، وہ گھر پہنچنے تک ان کی حاجت پوری ہو رہی ہے۔ ان لوگوں کا یہ عقیدہ ہے، اعتقاد ہے، کسی کا بچہ بیمار، کسی کے گھر میں تکلیف، کسی کی ماں بیمار، کسی کا باپ بیمار، کسی کی تجارت میں خسارہ، کوئی کسی حالت میں ہے، وہ لکھ کر کے لا کر کے ڈالتا ہے مولا حسین کے دربار میں آج بھی حاجتیں پیش ہو رہی ہیں اور حاجت روائی بھی ہو رہی ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں میرے عزیزو، جس کے 72 ٹکڑے کر دیے گئے ہوں، پورے میدان کربلا میں الگ الگ جسموں کو کاٹ دیا گیا ہو، 72 نیزے لگا دیے گئے ہوں، لیکن قبر پاک پر آج بھی پوری مخلوق اپنی حاجتیں لے کر پیش ہو رہی ہے اور حاجتیں پوری ہو رہی ہیں۔ اس بات کو بتانے کا مقصد یہ ہے، تخت و تاج کا نام طاقت نہیں ہے، حق
की बारगाह में सर कटा देने का नाम ताकत और कुव्वत है। बादशाह हमेशा वही रहता है जो हुब्बे रसूल में फना हो जाता है। आप अगर देखना चाहे थोड़े दिन देख लेना मेरे अजीजों, ताकत और कुव्वत उसी को हासिल है जो अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में फना होता है। मोहब्बत मुस्तफा में जो फना हो गया वो हकीकी जिंदगी पा गया। खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला। आला हज़रत फरमाते हैं खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, जान की इक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह की। और फिर आला हज़रत फाज़िल बरेलवी यूं फरमाते हैं फिर के गली गली कबाब ठोकरें सबकी खाई क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। जान है इश्क़ मुस्तफा रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। असल मसले को तुम समझ जाओ ए नौजवानों, यहाँ पर ताकत और कुव्वत उसका नाम नहीं है जो हासिल की जा रही है। मैं तो समझता हूँ बड़ी बड़ी तंजीमें बनाकर वो ताकत नहीं हासिल की जाती, बड़ी बड़ी फौज बनाकर वो ताकत हासिल नहीं हो पाती जो एक इश्क़ रसूल के सादा कलम में ताकत होती, जुबान में ताकत होती। आपने देखा बरेली के इमाम का डंका आज पूरी दुनिया में गूंजता है। उनकी फौज कहाँ है, उनका महल कहाँ है, उनके तख्त और ताज कहाँ है? नहीं, उन्होंने अपनी जिंदगी में कोई बड़ी फौज नहीं बनाई, ना ही मुरीदीन कसरत से उनके थे, लेकिन एक जगह बैठकर इश्क़ रसूल पिलाते रहे और खुद फना होते रहे। अल्लाह करीम ने ऐसी उनको ऐसा मकाम अता किया जिसको वो खुद कहते हैं, आला हज़रत खुद फरमाते हैं कि मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। आला हज़रत खुद फरमाते हैं अपने आप को हुजूर की मोहब्बत में फना कर दिया, फिर अल्लाह ताला ने पूरी मखलूक की जुबान पर उनका नाम ऐसे जारी कर दिया, हर चप्पे चप्पे से आवाज आती है डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हज़रत के। इसलिए हासिल कलाम एक ही है। मेरी तकरीर का उन्वान भी यही होता है, एक ही उन्वान है, या रसूल अल्लाह जो तेरे दर से यार फिरते हैं दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। और हमारा इंट्रोडक्शन अगर कोई पूछता है आप क्या हैं, तो हम तो अपना तारुफ यूं कराते हैं, उस गली का गधा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। उस गली का गधा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। अजीज़ान गिराम वक़ार, जो उनसे बेगाना हुआ हमने उसकी गिरती हुई इज्जतें भी देखी, और जो उनके कदमों में आ गया उसकी बढ़ती हुई इज्जत भी देखी। मेरा एक जुमला याद रखो, एक जुमला याद रखो, उस मौला की उस आका की बात करो हर दिल पे राज करो। ये प्रैक्टिकली बता रहा हूं, उस नबी मुहतरम की बात करो हर दिल पे राज करो। आला हज़रत आज तक हमारे दिलों पर राज कर रहे हैं, इसलिए नहीं कि वो बड़े पठान थे, इसलिए राज कर रहे हैं कि हम सबकी जिंदगी ने भी देखा है उन्होंने पूरी जिंदगी वक्फ कर दी थी मेरे मुस्तफा के नाम पर। और कहा भी था बारगाह मुस्तफा में, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार में यूं अर्ज करते थे, जानो दिल होश और खिरत सब तो मदीने पहुंचे। वो बरेली में रह करके यूं कहते थे, जानो दिल इश्क अक्ल खिरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। जिसका दिल हमेशा बारगाह मुस्तफा से जुड़ जाए वो मकाम हासिल करके रहता है। अल्लाह ताला उसके नाम को भी जिंदा रखता है, उसके कलाम को भी जिंदा रखता है। आज मैं आपसे पूछता हूँ, 700 साल पहले गए हुए एक बुजुर्ग है इमाम शरफुद्दीन बुसीरी, क्या आपने किसी ने देखा है? नहीं देखा, लेकिन जिस जगह भी जाए अरब हो कि अजम हो, मौला सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम, ये कसीदा आपने सुना है कि नहीं सुना है? आज तक चल रहा है। जुबान आपकी नहीं है, आपकी जुबान अरबी नहीं है। अफ्रीका में जाओ उनकी जुबान भी अरबी नहीं, अरे चाइना में जाओ जो मुसलमान जी रहे हैं उनकी भी जुबान अरबी नहीं, लेकिन मस्जिदों में झूम कर पढ़ते हैं मौला सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा। क्यों? इसलिए कि इश्क की कोई जुबान नहीं होती।
ہم نے مصر کی سرزمین پر دیکھا ہے جو عربی پیدائشی عربی ہیں، ہر جمعہ کو ایک جگہ محفلیں موجود ہوتی، بڑے بڑے بزرگ وہاں ہوتے، علماء، اور ہم بھی وہاں شریک ہوتے۔ جب محفل ختم ہوتی، ہندوستانی طلباء جو پڑھنے کے لیے آئے ہوئے تھے، ہماری طرف دیکھ کر جو وہاں کے بڑے شیخ ہوتے وہ